کلاس 1 سے لے کے جی اچھا ماشاءاللہ ساری کلاسز موجود ہیں. اچھا ہم بھی طالب علم ہی ہیں. ہم سب طالب علم ہیں الحمدللہ. قبلہ صاحب وہاں ماشاءاللہ آپ جیسی کلاس سے بڑی پڑھاتے ہو تو رجب بیکار فائدہ اٹھائیں. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بہت خوبصورت فرمان ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں, یا عالم ہیں یا طالب علم ہیں, اور جو ان میں سے نہیں ہے وہ کیا ہے, بہت عجیب ترکیب مولانا نے استعمال کی ہے. محمد الرہا یعنی جیسے یہ گھاس پھوس مکھی مچھر یہ جو ہوتا ہے نا چوہڑ کے اوپر پانی جمع ہو جاتا ہے اور گائی جم جاتی ہے, مولانا فرمائیں کہ باقی لوگ اس طرح کے ہیں. تو ہر صورت میں یا انسان جو ہے وہ عالم بننا بہت بلند بات ہے, ہم سب طالب علم ہیں. اچھا میتھس آپ سب نے پڑھا, میتھس کے تھیورمز آپ نے پڑھے, میتھس کے کسی تھیورم کا نام لیں. پیتھاگورس تھیورم, ٹھیک ہے. اور میتھس کی کسی اور چیز کا نام لیں. ٹھیک ہے, الجبرا آپ نے کر لیا. اور ڈیسیمل, چل ڈیسیمل کر لیں. اور ٹھیک ہے. اچھا اس سب کے ساتھ آپ نے کچھ اور بھی پڑھا ہوگا بچپن سے جو سیکھا ہوگا, اصول دین. اصول دین, ہاں جی وہ بھی. اصول دین کیا کیا ہے؟ توحید, عدد, نبوت, امامت, قیامت. ٹھیک ہے, یہ 5 کہہ دیے. فروع دین کے بحث سے آغاز فرما رہے ہیں. یہ جو پیتھاگورس تھیورم ہے, زندگی میں کبھی آپ نے ڈائریکٹ استعمال کیا ہے کہیں پہ؟ کبھی کسی جگہ, کسی فنکشن میں, کسی پارٹی میں, کسی مشکل صورتحال میں کہ آج میں بڑی ٹینشن میں ہوں تو آج پیتھاگورس تھیورم استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کیا. کسی اور کسی جگہ پہ سوچے, اچھی طرح سوچے کہ پیتھاگورس تھیورم کا استعمال ہوتا ہے. صرف ایک کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, صرف ایک کانسیپٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. پریکٹیکلی آپ سے کہا جائے کہ یہاں اس موقع پہ پیتھاگورس تھیورم استعمال کریں, کر سکتے ہیں؟ کر سکتے. کانسیپچوئل چیز ہے. سوال یہ کہ یہ جو اصول دین ہے یہ بھی ایسے ہی ہے. جو توحید ہے یہ صرف کانسیپٹ ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے, ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے, لاجیکلی ہم کنونس ہو گئے اللہ ایک ہے, ہمیں پتہ چل گیا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے, بس ٹھیک ہے وہ بنانے والا اپنی جگہ پہ ہے, ہماری زندگی اپنی جگہ پہ ہے. آئے یہ جو اصول دین ہے یہ ایسے ہی ہیں جیسے پیتھاگورس تھیورم ہے, یہ میتھس کی تھیورم ہے, یا فزکس کی ایکویشنز ہیں, یا کیمسٹری کی فارمولاز ہیں. پھر ان کا اثر کیا ہے؟ یعنی توحید صرف اس لیے کہ ہم رٹا لگا لیں, یکتا مانا, ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ یکتا مانا ایسے ہی جیسے آپ نے تھیورم مانا, جیسے آپ نے ڈیسیمل کا کانسیپٹ مانا, جیسے آپ نے الجبرا مانا کہ ٹھیک ہے یہ کچھ کانسیپٹس ہیں, تو اللہ کو اکیلا ماننا بھی ایک کانسیپٹ ہے. یہ صرف ایک کانسیپٹ ہے نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے پہ عمل کیسے ہوگا؟ ہاں اصول دین, عمل پہ تو اصول دین میں جائیں گے نا. اصول دین کی اپلیکیشن کہاں پر آتی ہے؟ ان کو دل سے ماننا. اگین وہ تو تھیورم کو بھی آپ نے دل سے مان لیا, واجب کردہ احکامات پہ عمل کرنا, وہ تو اصول دین میں چلے گئے. یہ صرف جڑیں ان کو دیکھ کے آگے, یہ بنیاد ہے صرف, اس کو دیکھ کے آگے چلنا. کیا دیکھ کے چلنا ہے؟ اچھا مجھے تھوڑا سا بہت زیادہ استعمال کرنا پڑے گا, اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہے یا پکچر لے لیں. میں قبلہ صاحب کی اجازت سے اس کو مجھے تھوڑا سا استعمال کرنا پڑے. نہیں وہ پکچر لے لیں. ہاں آپ پکچر لے لیں. اچھا مجھے لگتا ہے آلریڈی ان کا آواز زیادہ بچ رہی ہے. اچھا اچھا یہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک دم جو کچھ بھی ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, میں ایک لفظ یہاں لکھوں گا,
یہ لفظ کسی کے لیے اچھا ہوگا, کسی کے لیے بہت برا ہوگا. ٹھیک ہے, میں امید کر رہا ہوں اچھا ہی ہوگا سب کے لیے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ رزلٹ مل رہا ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے. رزلٹ اچھا بھی ہو سکتا ہے, رزلٹ اچھا نہیں بھی ہو سکتا. کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, یعنی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کام کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے ہوم ورک کیا, ہوم ورک کا ایک رزلٹ ہے. اگر آپ نے حتیٰ کھانا کھایا, جیسے بھی قبلہ بتا رہے تھے کہ کھانے کے حساب سے ہم نے اصول دین کو کیسے مد نظر رکھنا ہے, اس کا بھی ایک رزلٹ ہے. کیا رزلٹ ہے؟ پیٹ بھر جائے گا, جسم کو دوا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, رزلٹ کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ رزلٹ کے پیچھے ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم اس کی ترتیب بنائیں؟ ہارڈ ورک. ورک نہیں, چاہے ہارڈ نہ بھی ہو, ورک کافی ہے. ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں کچھ رزلٹس مل گئے. ٹھیک ہے, جیسے بھی آپ یہاں پر آئے, یہاں پہ آنے کا ایک رزلٹ دنیا میں ہے, آپ کے علم میں اضافہ ہوا, ایک رزلٹ آخرت میں. تو رزلٹ ہر صورت میں, چاہے اچھا چاہے برا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک نتیجہ, ایک رزلٹ ہمارے سامنے واضح ہے. رزلٹس کے پیچھے ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں. اگر ہم ایکشنز کے پیچھے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایکشن کے پیچھے, ہاں, ایک اور چیز درمیان میں آتی ہے. تھاٹ کا آنسر اچھا ہے, تھاٹ کا آنسر بالکل اچھا ہے. پلاننگ تھاٹ میں چلا جائے گا. تھاٹس کے نتیجے میں کچھ ہوتا ہے. ہاں, بہت اچھا آنسر ہے. یہ تھوڑا سا اور پیچھے چلا جائے گا. ہاں, آپ اچھا چل رہے ہیں. ایکشنز کے پیچھے ہماری فیلنگز ہوتی ہیں یا ایموشنز ہوتے ہیں. فیلنگز کا سمپل مطلب, اگر آپ نے کرکٹ کھیلنے جانا ہے, وہ جانا ایکشن ہے. اس کے پیچھے یو آر فیلنگ کہ وی ہیو ٹو گو. آپ کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے کھیلنا ہے. یہ جو فیلنگ ہے یہ بیس بنتی ہے ایکشن کی. اگر آپ پیاس میں ہیں, پیاس لگ رہی ہے آپ کو, آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں پانی پیوں, یہ فیلنگ ہے. ٹھیک ہے, فالو کر رہے ہیں سر, ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی جب آپ آ رہے تھے یہاں پر, کچھ فیلنگ تھی, خود سے ہیں کہ زبردستی ہیں, مرضی سے ہیں؟ اچھا, یہ پیرنٹس نے بھیجا, مزہ آ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا, فیلنگس کے پیچھے اب جو آنسر آپ نے کیا تھا, یہاں پہ تھاٹس آتے ہیں کہ ہم کچھ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک خیال دل میں آیا, اس خیال کے نتیجے میں ہماری فیلنگس ڈیولپ ہوئی, فیلنگس کے نتیجے میں ہم نے ایکشن لیا, اور ایکشنز کے بعد ہمیں رزلٹ ملا. یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی. اچھا, کوئی کام صبح سے لے کر شام تک جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا کام ہے جو اس ترتیب سے باہر ہو کہ پہلے ایک تھاٹ ہوتی ہے, جیسے اگر آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے, ایک تھاٹ ہے ہوم ورک کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک فیلنگ کئی دفعہ اچھی ہو سکتی ہے, کئی دفعہ بری ہو سکتی ہے. اچھی فیلنگ یہ کہ ٹائم پہ کروں گا, ٹیچر سے شاباش ملے گی. نیگیٹو فیلنگ یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں کروں گا, ڈانٹ پڑے گی. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. تو تھاٹس ہیں, فیلنگز ہیں, پھر آپ نے ایکشن لیا, پھر آپ کو اس کا ایک رزلٹ ملا. یہ سیکوینس سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اس میں سوال؟ اب تھوڑا سا اس کے پیچھے چلتے ہیں. تھاٹس کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ والی بات جس نے کی تھی, آپ نے کی تھی, کیوں کی تھی آپ نے یہ بات؟ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل ہو سکتا ہے. ریلیجن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے مائنڈ سیٹ کو بنانے میں, تو بالکل ہو سکتا ہے. اور کیا چیزیں جو مائنڈ سیٹ بناتی ہیں؟ کریٹو تھنکنگ, وہ یہاں پر آ جائے گی تھاٹ پروسیس میں. لیکن جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے نا, وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہوں, میں اپنے پیرنٹس کو اوبیڈینٹ ہوں, میں فرما بردار ہوں, یا جو بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ اچھے بچے ایسے کرتے اور اچھے بچے ایسے نہیں کرتے, تو اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ والی چیز آ گئی کہ میں ایک اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک اچھا بچہ ہوں, تو اب آپ کے تھاٹس یہ آئیں گے, نہیں, اگر میں اچھا بچہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں, تو اچھا بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ ہوم ورک نہ کرے.
اب مجھے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اپنا آپ کو ایک لائک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں تو کبھی بھی اچھا اگر کسی کی ایک دفعہ پوزیشن آ جائے انشاءاللہ تو اگلی دفعہ خود بخود ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ نہیں میری پوزیشن آئی ہے, مجھے اس کو باقی رکھنا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا, کم از کم نیچے نہیں گرنا. تو یہ جو تھاٹ لیول پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری پوزیشن آئی ہے, یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میری پوزیشن آ گئی, اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اپنی پوزیشن کو باقی رکھنا ہے. اچھا جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اپنی پوزیشن کو باقی رکھنا ہے تو فیلنگ کے لیول پہ کیا ہوگا, اچھی فیلنگ آئے گی کہ میں اپنی پوزیشن کو, اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پوزیشن کو باقی نہ رکھا تو کیا ہوگا, بیڈ فیل کرنا پڑے گا. دونوں صورتوں میں آپ ایکشن لیں گے, تیاری کریں گے اور رزلٹ میں آپ دوبارہ ایک اچھی پوزیشن لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ تھاٹس کو یہ انفلوئنس کر رہا ہوں. بعض دفعہ دیکھا ہوگا نا آپ کے اسکول میں اس طرح کے بچے ہوتے ہیں کہ ٹیچر جتنا مرضی ان کو سمجھا لے, چاہے ڈانٹ لے, مار لے, پیرنٹس کو بلا لے, اسٹل ان کا مائنڈ سیٹ بہت خراب ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھتے ہیں. اچھا جب ان کا مائنڈ سیٹ خراب ہو گیا اب کیا ہوگا, یہ چیز بھی خراب, یہ چیز بھی خراب, یہ چیز بھی خراب, یہ چیز بھی خراب. اچھا اب آپ کنیکٹ کر پا رہے ہیں کہ اس کا اثر کہاں تک آ رہا ہے, رزلٹ تک آ رہا ہے. ٹھیک ہے, صرف یہ ہو سب کے ساتھ رہا ہے, ہم صرف اس کو ایک سیکوینس میں لے کے چل رہے ہیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیں گے, مجھے آپ کے ساتھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی, کافی چیزیں آپ کو بتائیں گے. مائنڈ سیٹ کے پیچھے کیا چیز ہے؟ برین خود ہی مائنڈ ہے. مائنڈ اور برین میں کیا فرق ہے؟ سیم ہے. برین کہاں پر ہے آپ کا, یہاں پر. مائنڈ کہاں پر ہے, جو کام ہو رہا ہے. ہاں جیسے کہ اسے لیپ ٹاپ ہے تو ایک لیپ ٹاپ کا آپ کو ہارڈ ویئر نظر آ رہا ہے, ایک اس کے اندر چلنے والے فنکشنز ہے سافٹ ویئر. تو برین جو ہارڈ ویئر ہے جو یہاں پر ہے, اس کے اندر جو فنکشن چل رہے ہیں وہ مائنڈ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو برین کے ذریعے سے, برین سب کے پاس ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے, خدا نے بتا سب کو برین ایک جیسا دیا. مائنڈ سیٹ ہم کو ڈیولپ کرتا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, اب مائنڈ سیٹ میں ایک فیکٹر تو بالکل آپ کے پاس صحیح ہے, ریلیجن کا فیکٹر ہے. اور کون سے فیکٹرز ہیں؟ بالکل صحیح ہے. اب اگین انوائرمنٹ, اب آپ لنک کریں اس بات کو کہ ریلیجن آیا انوائرمنٹ سے باہر کچھ ہے نہیں. ریلیجن اس نے اپنے انوائرمنٹ میں دیکھا, تو انوائرمنٹ ایک بڑی ٹرمینالوجی ہے جس کے اندر میں ریلیجن بھی آ جاتا ہے, جس کے اندر میں کلچر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کے اندر میں لینگویج بھی آ جاتی ہے, سارا کچھ انوائرمنٹ کے اندر آ جاتا ہے. اور کیا چیز ہے جو مائنڈ سیٹ کو بنا دیا؟ ارادہ یہاں پر آئے گا. آنسر اچھا آپ کا, لیکن آپ کریکٹ کریں کہ کون سی چیز کہاں پر فٹ بیٹھے گی. اچھا, مائنڈ سیٹ کے پیچھے آپ کہہ لیں کہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ہمارا بلیف سیٹس. سیٹ آف بلیفس. بلیف کیا ہوتا ہے؟ ہاں, کس چیز کو ماننا. ایمان از سم تھنگ ڈفرنٹ. ایمان کو ہم فیتھ کہہ سکتے ہیں. بلیف کا مطلب یہ کہ بہت سمپل ہم اس کو رکھتے ہیں. بلیف کا مطلب یہ کہ ہم کیا سچ مانتے ہیں اور کیا سچ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, بلیف کا مطلب یہ کہ ہمارے نزدیک کیا چیز ریالٹی ہے, کیا چیز ریالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا ہمارے نزدیک ریئل ہے, کیا ریئل نہیں ہے. تو یہ جو بلیف سیٹ ہمارا ہے, اسی میں انوائرمنٹ بھی آ جائے گا کہ بہت ساری چیزیں ہم انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے فرینڈس وغیرہ کے ساتھ, کبھی آپ ان کے گھر گئے یا وہ آپ کے گھر آئے تو آپ نے کوئی نئی چیز دیکھی ان کے یہاں. ایسا ہوا کبھی آپ اپنے کسی فرینڈ کے یہاں گئے تو آپ نے کبھی کوئی نئی چیز ان کے یہاں دیکھی. اچھا, اب وہ چیز آپ کے یہاں نہیں ہوتی تھی, آپ کو اس بات پہ حیرت ہوئی کہ نہیں یہ چیز یہاں پر کیا ہے, تو وہ ان کا کلچر تھا. ٹھیک ہے, یعنی جیسے بھی اگر آپ, ہمارا تعلق پنجاب سے ہے تو اگر ہمارا کوئی دوست بلوچی ہے تو اس کے جو گھر کا کلچر ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا ہمارے گھر کے کلچر سے. ٹھیک ہے, کوئی سندھی ہے تو اس کے گھر کا کلچر ڈفرینٹ ہوگا. تو بلیف سیٹ میں یہ سارا انوائرمنٹ ہمارا مل کے ایک بلیف سیٹ بناتا ہے کہ کیا ہم مانتے ہیں اور کیا ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اس طرح کے جملے آپ نے سنے ہوں گے, دیکھے ہوں گے کہ ہمارے یہاں تو ایسے نہیں ہوتا. صحیح ہے, دو لوگوں میں کبھی کنفلکٹ ہو, دو فیملیز میں کنفلکٹ ہو, ہمارے یہاں سے ایسا نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ کا بلیف سیٹ. اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ جو ہمارا بلیف سیٹ ہے ہر چیز کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صرف ایک چیز کے اوپر.
کہ اس یونیورس کے بارے میں ہمارا کیا بلیف ہے. اب اس کو پیچھے تک کنیکٹ کر پا لیں؟ کوئی کوشچن؟ یہاں تک ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا، جو ہمارا بلیف سیٹ ہے زندگی میں، یہ کنیکٹ کرتا ہے اس بات میں کہ اس یونیورس کے بارے میں ہمارا کیا بلیف ہے. جو بلیف ہمارا یہاں پر ہوگا اسی کے اکارڈنگ نیچے تک ساری چیزیں انفلوئنس ہوتی چلی جائیں گی. اگر ایک پرسن، چلو اس کو ٹریس کریں، ایک پرسن اگر ایکشن لے رہا ہے کہ پیرنٹس کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے، سب ماشاءاللہ مانتے ہیں پیرنٹس کی بات، اچھا اس کے پیچھے ایک فیلنگ ہوگی. کیا فیلنگ ہوگی؟ اچھا لگے گا پیرنٹس کی بات مان کے، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے تھاٹ کیا ہوگا؟ کیوں مانتے ہیں؟ اچھی بات ہے پیرنٹس کی بات ماننا، ٹھیک ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ میں اچھا انسان ہوں. اچھا، پیرنٹس کے بارے میں آپ کا بلیف کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا. ٹھیک ہے، تو پوائنٹ کہاں پر آ کے ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں؟ یونیورس کے بارے میں. یونیورس کے بارے میں صرف دو کانسیپٹس ہیں. یونیورس کے بارے میں ہمارے پاس صرف دو کانسیپٹس ہیں. آیا یونیورس کوئی پلانڈ کریشن ہے یا جسٹ ایک ایکسیڈنٹ ہے؟ پلانڈ کریشن ہے. اگر پلانڈ کریشن ہے، جیسے اگر ہم بات کریں اس عزا خانے کی، تو یہاں پر آپ کو کلیئرلی دکھائی دے رہا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں جب یہاں پر آیا تھا تو میں نے یہاں پہ چیزیں، یہ سارا پردے رکھے ہوئے تھے، لکڑیوں کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، یہ فریمز رکھے ہوئے تھے، اور ایک بڑی زبردست آندھی آئی، اور آندھی کے نتیجے میں نے دیکھا کہ اچانک یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئی. آپ میری بات مان لیں گے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں، سیٹ نہیں ہو سکتی. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، چلے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم نے کہیں اور جانا ہے، صرف سمپل ایک پوائنٹ یہاں پہ فلیکس کروں گا. اگر کہیں آپ کو کوئی بھی پلانڈ سٹرکچر نظر آ رہا ہے، اگر کہیں پہ بھی آپ کو آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے، جیسے فرض کریں پیچھے لیپ ٹاپ رکھا ہوا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ لیپ ٹاپ پہ، آپ سب کے گھر میں لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس کے پاس ہوگا. کبھی آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کے پاس جائیں اور ان کے پاس ایک بڑا زبردست قسم کا ایک لمبا سا لیٹر ٹائپ ہوا ہوا، انہوں نے لیپ ٹاپ سے پرنٹ کر کے رکھا ہوا. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ لیٹر کیسے ٹائپ ہوا، اور وہ بتائیں کہ میں ذرا کمرے سے باہر گیا تھا تو پیچھے سے ایک بلی آ کے کود گئی تھی، تو بلی ٹھک 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 جو ہے نا وہ ٹائپنگ اس کے اوپر پنجے مار رہی تھی، تو بلی کے پنجوں سے ایک خوبصورت لیٹر بن گیا. ہو سکتا ہے؟ irrational بات ہے. کیوں؟ جہاں پہ بھی آپ کو آرگنائزیشن نظر آئے گی، یعنی اگر آپ فرض کریں موبائل فون اگر آپ کے پاس ہے، آپ آنکھیں بند کریں اور موبائل پہ بٹن دبانا شروع کر دیں اور آپ 1 سال تک بٹن دباتے رہیں، کبھی ایسا ہوگا کہ 1 سال کے بعد ایک اچھا سا خوبصورت سا شعر لکھا ہو؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کہیں پہ بھی اگر آپ کو آرگنائزیشن دکھائی دیتی ہے تو آرگنائزیشن کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کسی آرگنائزر کا ہونا ضروری ہے. تو اگر ہمیں کائنات پلانٹ دکھائی دیتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے پلانر کا ہونا ضروری ہے. اس پلانر کو ماننے کا نام توحید ہے، اسے ہم توحید کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کائنات کو ایکسیڈنٹ سمجھتا ہے، بگ بینگ کا نتیجہ ہے، اتفاق کا نتیجہ ہے، اب کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے اس کا بلیف سیٹ ڈیولپ ہوگا. یہی بلیف سیٹ اس کا مائنڈ سیٹ بنائے گا، یہی مائنڈ سیٹ اس کے تھاٹ پروسیس کو انفلوئنس کرے گا، یہی تھاٹ پروسیس، فیلنگ، یہی ایکشن، یہی رزلٹ. اچھا، اب اگر کوئی شخص توحید کو مان رہا ہے تو باقی جو اصول دین ہے وہ ساری اسی کی ایکسٹینشن ہے. یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک تو ہے، خدا حکیم ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا
عادل ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا رحیم ہے. اچھا ان تین صفات کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر خدا حکیم ہے، اگر خدا عادل ہے، اگر خدا رحیم ہے، تو خدا کو انسانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. اچھا جب رہنمائی کرنی چاہیے تو رہنمائی کے لیے خدا نبوت کا سسٹم بنائے گا. اچھا اگر وہ میسج جو خدا نے پہنچانا تھا وہ مکمل طور پر پہنچ گیا، اب خدا کو اس میسج کی حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. یہاں پہ خدا امامت کا سسٹم رکھے گا. اچھا اب اس دنیا میں جس شخص نے اس توحید پر عمل کیا اور جس نے عمل نہیں کیا اسے سزا اور جزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ ٹھیک ہے ملنی چاہیے. اس کے لیے آخرت ہے. ابھی ٹاپک نہیں ہے جیسے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ توحید کی جو صفات ہیں اسی سے ہم باقی اصول الدین ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اب دوبارہ واپس آتے ہیں. اگر کوئی شخص کائنات کو ایکسیڈنٹ سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آگے کچھ نہیں ہے، یہ اس سب پہ کراس ہو گیا. ٹھیک ہے اگر کسی کے نزدیک کائنات ایکسیڈنٹ ہے تو آیا اس کائنات کے باہر کچھ ہے یا نہیں ہے؟ کائنات کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جب کائنات کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ یہی دنیا ہے، تو اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا؟ ہاں جو کرنا ہے کرو. ایتھسٹ ہوگا. جو کرنا ہے کرو، کیوں؟ آگے کچھ نہیں ہے. اچھا اب جو کرنے کے لیے اگر چوری کر کے کرنا پڑے تو دھوکہ دے کے کرنا پڑے گا تو کرے گا. اچھا اب یہاں پہ میں اس کو کنکلوڈ کر دوں. یہ جو رزلٹ ہے جو ہمیں چاہیے، ہمیں اگر میں ون ورڈ میں لکھوں ہمیں صرف ایک رزلٹ چاہیے. وی وانٹ سکسیس. ہر شخص اگر میں بات کروں کہ ایک چور بھی اگر چوری کرنے نکل رہا ہے، آیا وہ کامیاب چوری کرنا چاہتا ہے ناکام چوری؟ کامیاب چوری. سکسیس ہر شخص کو چاہیے، ہر کسی کو چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ، بڑے سے بڑے لیول. ہاں وہ اس کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ اچھی بری ہو سکتی ہے، لیکن سکسیس ہر ایک کو چاہیے. اچھا اب اگر یہ پورا اسٹرکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب اگر کوئی شخص یونیورس کے بارے میں یہ بلیف رکھتا ہے کہ یونیورس پلانٹ ہے، پلانٹ کے پیچھے پلانر ہے اور پلانر ظاہر ہے خدا ہے اور یہ سب صفات ہے، اور اگر کوئی شخص ایکسیڈنٹ مانتا ہے یونیورس کو، جو شخص ایکسیڈنٹ مانتا ہے یا چلے اگر نہیں بھی مانتا، اگر میں دنیا کی بات کروں یا ویسٹ کے ورلڈ ویو میں، ماڈرن ورلڈ میں سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سکسیس کی ڈیفینیشن اگر میں ایک ورڈ یوز کروں، ٹینجیبل ریزلٹس. میں بتا دوں ٹینجیبل ریزلٹس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کی سکسیس اس بات سے میئر ہوگی کہ اس کے پاس گاڑی کا کون سا ماڈل ہے. ایک آدمی کی سکسیس اس بات سے میئر ہوگی کہ گھر کتنا بڑا ہے. ایک آدمی کی سکسیس اس بات سے میئر ہوگی کہ میں چلے اس میں لطیفہ تو خیر نہیں ہے، ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ہمارے پاس ایک بہت معروف عالم دین، آپ سنتے ہوں گے، مولانا علی مرتضی زیدی صاحب. تو ایک مطلب بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ مجھے کراچی میں ایک بہت بڑے بینکر ہیں، بینک کے بہت بڑے عہدے پہ تھے، انہوں نے بتایا کہ جب کوئی شخص ہم سے ملنے آتا ہے اور وہ اب ایک اسٹیٹس سمبل ہے، موبائل اور گاڑی کی چابی اس نے ٹیبل پہ رکھنی ہے، تو جب وہ گاڑی کی چابی اور موبائل رکھتا ہے تو گاڑی کی چابی دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹھے بیٹھے سلام کرنا ہے یا اٹھ کے ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو گاڑی کی چابی سے یہ طے ہوگا کہ سامنے والے کی عزت کتنی ہے. یہ کس نظام کے تحت ہوا؟ ٹینجیبل ریزلٹ کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے توحید کے ذریعے اس کو نہیں میپ کیا. اچھا اگر ہم اس کے ذریعے میپ کریں تو آپ کے خیال میں اگر آپ باہر نکلیں اور ایک آدمی کھجور فروش ہے، ایک آدمی سر پہ ٹوکری اس نے رکھی ہوئی اور کھجوریں بیچ رہے ہیں، سوسائٹی میں قابل عزت ہے نہیں ہے؟ نہیں. میسا میں تمار کا نام سنا؟ کون تھے؟ امیر المومنین. اپنا وقت گزارتے تھے ان کے ساتھ، بہترین دوستوں میں سے تھے. کیا کرتے تھے؟ کھجور فروش تھے. یعنی آج کے زمانے میں ظاہر سب کو بہت بڑا ان کا سپر مال نہیں تھا، کھجور کی گریڈی لگاتے تھے. ٹھیک ہے. اب خدا کے سسٹم میں ریزلٹس میں سکسیس کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص پلس کوشش.
اگر ہم خدا کے سسٹم کی بات کریں تو سکسیس کی ڈیفینیشن میں کیا چیز آتی ہے؟ آپ سنسیئرٹی کے ساتھ کوشش کریں. آپ کے خیال میں پروفٹ نے، یا چلے اگر ہم موجودہ زمانے کی بات کریں، ایک بندہ سیاسی جماعت بنائے، ٹھیک ہے، ایک تنظیم بنائے، اور 50 سال کے ایفرٹ کے بعد اس کے پاس صرف 40 بندے ہوں، آپ کے خیال میں سکسیسفل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ڈیفینیشن کہاں سے لی؟ دنیا کے ورلڈ ویو سے. آپ کے خیال میں حضرت نوح سکسیسفل ہے؟ کیسے؟ 950 سال تبلیغ کی تھی اور 40 لوگ مسلمان ہوئے، صرف 40 لوگ 950 سال کی تبلیغ کے بعد. صرف اخلاص اور کوشش ہے، رزلٹ خدا کے ہاتھ میں. یعنی ہماری زندگی کی ٹینشن میں سے ایک ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اٹیچ کر لیتے ہیں رزلٹ کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ رزلٹ ہم نے ہی دینا ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ کوئی سوال نہیں؟ آگے چلیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ توحید ہے اور اصول دین ہے تو عملی زندگی میں کیا اثر آتا ہے؟ عملی زندگی کی اگر بات کریں تو ایک شخص جو ہے وہ جاب کر رہا ہے، فرض کریں وہ جاب کرتا ہے کسی ایسی کمپنی میں جو جیسے ملک پیک ہے، آلپرز ہے، اس طرح کے ڈبے کے دودھ ہیں، یہاں پہ جاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مثال سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ جو دودھ کا بننا ہے یہ کس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے؟ گائے پہ. اچھا، گائے کس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے؟ گھاس کھانے پہ. ٹھیک ہے، گھاس کیسے اگتی ہے؟ گھاس کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ سن کے اوپر. فوٹو سنتھیسس، ظاہر سن لائٹ کے بغیر فوٹو سنتھیسس ہو نہیں سکتا. گھاس ڈپینڈ کر رہی ہے سن لائٹ کے اوپر. سن کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ اللہ پہ. چین کہاں تک جا کر رکے گی؟ اللہ پہ رکے گی. اچھا، اب اگر ایک شخص یہاں پہ اصول دین میں توحید کو مان لے، اب میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا. جو میں نے کہا تھا کہ آیا توحید صرف الجبرا کی طرح کہ بس ایک کانسیپٹ ہے، یا نہیں، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. پریکٹیکل اپلیکیشن میں اگر کوئی شخص مان لے کہ جو رازق ہے یہ صرف خدا ہے. میں نے ایک ایگزامپل دیا، کوئی اور ایگزامپل آپ لوگ دے سکتے ہیں؟ 40 منٹ تک ہے. اچھا چلے جان سے
अजान 40 मिनट के गुलाब साहब का टाइम एंड होगा, उसके बाद मिल के आएंगे, हम प्रैक्टिकली आपको वुज़ू करके दिखाएंगे, फिर नमाज, उसके बाद आपके लिए चाय। बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये जो चेन है ये किस तरह से डिपेंड कर रही है, किस तरह से एंड हो रही है खुदा के बाद। कोई और एग्जांपल अब आप सकते हैं? मैन मेड चीज, मैन मेड कोई चीज सोचें, गाड़ी होगी। चलें ठीक है। अगर कोई शख्स जो है वो जॉब कर रहा है गाड़ियों की कंपनी में, गाड़ियाँ कैसे बनेंगी? लोहे से। मशीनरी। ये कहाँ से आएगी? टेक्नोलॉजी से। लोहे से। लोहे कहाँ से आएगा? लोहार से। नहीं, उसके पास कहाँ से आएगा? जमीन से। जमीन से। जमीन से। जमीन किसकी है? अल्लाह ताला की। जमीन किसके हुक्म से? अल्लाह ताला की। अल्लाह की। कोई और एग्जांपल? डाइस, ठीक है, डाइस कहाँ से आया? लकड़ी से। लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आई? तरफ से। तरफ कहाँ से आया? जमीन से। जमीन किसकी मिल्कियत में? खुदा की। तो अच्छा, अब अगर किसी शख्स को ये वाली बात समझ में आ गई कि हर चीज कनेक्ट होके कहाँ तक पहुंचेगी? खुदा तक। आया अब कोई बंदा जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, अपने करियर के लिए कोई गलत काम करने की जरूरत है इसको? झूठ बोलने की, किसी को नीचे गिराने की? नहीं। ये जो झूठ बोल के एक बंदा कारोबार में इजाफा कर रहा है, क्यों कर रहा है? खुदा की रज़ाकियत पे एतमाद नहीं कर रहा। अगर आप इसी तरीके से हर चेन को, यानी रिजल्ट से आप शुरू करें, सक्सेस से शुरू करें, रिजल्ट से शुरू करें और चेन को खुदा तक ले जाएं, अब आपका पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद आपने अपनी क्लास में टॉप किया, ठीक है। अच्छा, इस बात का चांस हो सकता है कि आपके अंदर ये एक गुरूर पैदा हो कि मैं तो बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ। चांस हो सकता है कि आपके अंदर एक एरोगेंस आए, एक प्राइड की फीलिंग आए कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि गुरूर है या प्राइड है, ये किस वजह से आ रहा है? सक्सेस की वजह से। सक्सेस की वजह से। उसके पीछे क्या है? बड़ी गाड़ी। ज़ाहिर आपने एक्शंस लिए, आपने मेहनत की है। उसके पीछे क्या है? फीलिंग्स हैं। उसके पीछे ज़ाहिर आपके थॉट्स हैं। उसके पीछे आपका माइंड सेट है कि मैं बहुत काबिल इंसान हूँ। उसके पीछे आपका बिलीफ सेट है। उसके पीछे यूनिवर्स। अच्छा, अब अगर आप यूनिवर्स पे यहाँ तक आ रहे हैं तो इसके नतीजे में ये नहीं होना चाहिए। क्यों? ये जो आपने एक्शन लिया, किसी ने इरादे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब आप नमाज में दोबारा खड़े होते हैं, आप क्या जुमला बोलते हैं? सजदे से खड़े होकर जब आप दोबारा क़याम में जाते हैं, क्या कहते हैं? दोबारा जब उठते हैं, बिहौलिल्लाहि तआला व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ूद। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला एक कुव्वत से खड़ा हो। हाँ, बिहौलिल्लाहि तआला व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ूद। अच्छा, आया ये सिर्फ नमाज के खड़े होने में आप कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की कुव्वत से खड़ा होता हूँ? मैं अभी जो खड़ा हूँ, क्या खुदा की दी हुई कुव्वत के बगैर अभी खड़ा हो सकता हूँ? आप जो अभी बैठे हैं, खुदा की कुव्वत के बगैर बैठ सकते हैं? यानी हम अगर फर्ज करें, अगर कभी जहाज में बैठे हैं तो जहाज में अगर मैं एक दुआ मांगूं और मैं दुआ ही मांगूं, अपनी हिफाजत की दुआ मांगूं, ठीक है, कि खुदा मेरी हिफाजत करे जहाज में। अच्छा, अगर मैं इस कुर्सी पे बैठूं तो आया इस कुर्सी पे मैं खुदा की उस हिफाजत का थोड़ा क्या कम मोहताज हूँ? नहीं, मुझे यहाँ पे भी खुदा की हिफाजत की उतनी जरूरत है जितनी मुझे जहाज पे बैठने में जरूरत है। हज़रत मूसा की दुआ आपके ज़हन में होगी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जो कुछ भी खुदा खैर नाज़िल कर रहा है, मैं उसके लिए फ़क़ीर हूँ। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं गुरूर की, गुरूर किस बात पे आएगा? गुरूर सिर्फ इस बात पे आएगा कि जो रिजल्ट निकला, इसके पीछे एक्शन लेने वाला ये मैं हूँ, ये मेरा इरादा था। अच्छा, इसके पीछे जो फीलिंग थी मेरी थी, थॉट्स थी मेरी थी, माइंडसेट था मेरा था। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने भी टॉप किया, किस बात पे टॉप किया? क्योंकि खुदा ने सलाहियत दी थी। सलाहियत किसकी दी हुई थी? खुदा की दी हुई थी। हिम्मत किसकी दी हुई थी? खुदा की दी हुई थी। वक्त किसका दिया हुआ था? खुदा का दिया हुआ था। इरादा किसका दिया हुआ था? खुदा का दिया हुआ था। अब यहाँ पे अगर कुछ उस तौहीद को एक्सेप्ट कर रहा है,
ادھر کوئی نیگیٹو ایموشنز آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز خدا کی ہے. آپ کوئی کیریکٹر اگر کبھی آپ نے ظاہر سنا ہوگا مجالس میں بھی، قارون کا کیریکٹر آپ نے سنا ہوگا. قارون حضرت موسیٰ کے دور میں کیریکٹر تھا. کون تھا؟ وہ ایک مالدار شخص تھا. ہاں، قارون کا خزانہ آپ نے سنا ہوگا. قارون کا خزانہ بہت بڑا خزانہ تھا، اس کے اونٹوں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں جاتی تھیں. حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تھا کہ خدا کی راہ میں دو. اس نے کیا کہا؟ میں اپنا مال خدا کی راہ میں کیوں دوں جسے میں نے اپنے زور بازو سے کمایا. اور ایک بہت بہت بڑے عارف، بہت بڑے مفسر قرآن آیت اللہ جوادی آملی آغا صاحب جانتے ہیں. اس میں قرآن کی سب سے بڑی تفسیر جو المیزان کے بعد چھپی تفسیر تسلیم ان کی ہے، وہ بہت خوبصورت جملہ اپنے طالب علموں کو کہتے تھے. کہتے تھے کہیں یہ نہ ہو کہ تم لوگ حوضے میں آؤ، طالب علم بننے آؤ، اور جب نکلو تو قارون بن کے نکلو. یہ بات عجیب ہے کہ نہیں ہے کہ آپ اسکول میں جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، اور جب آپ نکل رہے ہیں تو قارون بن کے نکل رہے ہیں. کیسے؟ کہ خزانہ جو ہے وہ اسکول سے تو آپ کو نہیں مل رہا، پھر قارون ہونا کیا ہے؟ ہاں، قارون کا یہ تھا کہ میرا مال. تو اگر آپ کے اندر یہ چیز آ گئی کہ میری صلاحیت، میرا علم، یہ قارون کی فکر ہے. نہیں، علم خدا کا دیا ہوا. ربی انی لما انزلت الی فقیر، یا ربی زدنی علما، علم خدا کا دیا ہوا ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، سورہ بقرہ کیا ہے؟ علم خدا کا دیا ہوا ہے. اچھا، اب اگر کوئی شخص، میں بس اس کو 3 پوائنٹس پینٹ کروں گا. پہلا پوائنٹ، اگر کوئی شخص رزاق خدا کو مانتا ہے، رازق خدا کو مانتا ہے، اسے کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی کامیابیوں کی جو وجہ ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو سمجھتا ہے، اور صلاحیتوں کو دینے والی ذات خدا کی ہے، کوئی نیگیٹو ایموشنز آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. اور تیسری ایک اور چیز جو یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے، اگر ایک شخص زندگی اس طرح سے گزار رہا ہے کہ میں ایک ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہوں، اس شخص کے اندر کوئی کانفیڈنس کا لیول ہوگا؟ میں اتفاق سے بن گیا ہوں، میرا زندگی میں کوئی مجھے بنانے والا نہیں ہے، میں صرف ایک اتفاق کا نتیجہ ہوں، اس کی زندگی میں خود اعتمادی آئے گی؟ نہیں آئے گی. لیکن اگر ایک شخص یہ مان رہا ہے کہ میں وہ ہوں جسے خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں وہ ہوں جس کے بارے میں خدا نے کہا فنفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا. آیا یہ چیز میرے کانفیڈنس لیول کا اضافہ کرے گی؟ کرے گی. اگر میں ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن میں ایکسیڈنٹ کا نتیجہ نہیں ہوں، یہ یونیورس ہے، اور میں میری جو حیثیت ہے، میں اس کو فائنل ورڈکٹ اپنا دیتا ہوں. یونیورس ہے، یونیورس پلانٹ ہے. اب اس کو آپ نے یہاں پہ اس کے ساتھ میپ کرنا. یونیورس پلانٹ ہے، ٹھیک ہے، پلانٹ یونیورس توحید خدا نے بنائی ہے. اور میں اس یونیورس میں کون ہوں؟ میں اس یونیورس میں خدا کا خلیفہ ہوں، خدا کا ہم کہنے کے ڈیپٹی ہوں. اب میں اپنا آپ کو پاورفل فیل کروں گا نہیں کروں گا؟ کروں گا. اور یہ پاور کس کی دی ہوئی ہے؟ خدا کی دی ہوئی ہے. تو یہ ایک کنیکشن ہمارا بنے گا کہ اگر ہم توحید کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے پوری زندگی ہماری انفلوئنس ہو جاتی ہے. اب جو ہمارے ریزلٹس ہیں، جو سکسیس ہے، وہ صرف اخلاص اور کوشش، دیٹس اٹ. ٹینجیبل ریزلٹس نہیں ہیں، دکھائی دینے والے ریزلٹس نہیں ہیں، صرف اخلاص اور کوشش، یہ ہماری سکسیس کا معیار ہے. ایک سیشن انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور ہوگا، اس میں ہم بات کریں گے کہ یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ خدا نے ہمیں اگر خلیفہ بنایا، کیوں بنایا؟ یعنی خدا کو کیا ضرورت تھی کہ اس نے کریشن کو سٹارٹ کیا اور ہمیں خلیفہ بنایا؟ تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات کریں گے. محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھیے بیٹھیے، دعا امام زمان علیہ السلام. الہی کن ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا
इंतजामिया की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। क़िबला मोहतरम आगे मुईद साहब तशरीफ लाया, या अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये नेक तौफीक अता फरमाई। हमारे पाक इमाम का ज़हूर जल्द फरमा और हमें पाक इमाम का सही पैरोकार बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया क़िबला, बहुत मज़ा आया कि बच्चों को महसूस किया आपने।